اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استعارہ کی تعریف اور ارکان، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامعہ۔ استعارہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔ اردو اصطلاح میں جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، یاد رہے کہ تشبیہ نہیں بلکہ تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ تشبیہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مانند، جیسا، کی طرح، لیکن اس میں جو ہے استعارہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا اس کو ہو بہو ویسا کہہ دیا جاتا ہے۔ اس میں کسی شخص کو ہو بہو دوسرا کہہ دیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں تو چاند جیسا، پھول جیسا یا شمع کی مانند کہا جاتا ہے، مگر استعارہ میں چاند، پھول یا شمع کہا جاتا ہے۔ مثالیں: ہمارے شاہین جیت گئے، یعنی ہم اپنے کھلاڑیوں کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کو شاہین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ تو اس میں شاہین سے مراد باز نہیں بلکہ ہم جب جیت کا لفظ آتا ہے تو یعنی کہ ہم یہ اپنے کھلاڑیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو شاہین جیسا نہیں کہا جا رہا بلکہ ان کو شاہین کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اڑان بھر رہے ہیں، جب جیت رہے ہوتے ہیں تو اختتام تک اپنے جیت کو پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے شیر جا رہے ہیں۔ فوجیوں کو کہا جاتا ہے یہ عموماً بہادری کی بنا پر کہ ہمارے شیر جا رہے ہیں۔ آسمان سے بادل برس رہے ہیں، حالانکہ آسمان سے بادل نہیں برس رہے ہوتے، بارش کا پانی برس رہا ہوتا ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا مطلب بھی اس سامنے والا یہی سمجھ جاتا ہے کہ واقعی بارش ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ آسمان سے بادل برس رہے ہیں تو سامنے والا خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ میرا چاند آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ محبوب کو کہا جاتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر کہ میرا چاند آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ علی شیر ہے، علی کو بہادری کی بنیاد پر شیر کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تشبیہ کے طور پر کہ علی شیر جیسا ہے، علی جو ہے میرا چاند آ رہا ہے، چاند جیسا آ رہا ہے، ایسا نہیں کہا جاتا بلکہ اس بہو اسی چیز کا نام لیا جاتا ہے، تو سامنے والا خود سمجھ جاتا ہے کہ اس بنیاد پر اس کو ایسا کہا جا رہا ہے۔ استعارہ کے ارکان، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامعہ۔ مستعار لہو وہ شخص یا شے جس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا کے، تو وہ شخص جیسے کہ اگر علی ہے تو اس کے لیے شیر کا لفظ ادھار لیا گیا ہے تو علی مستعار لہو ہے کیونکہ علی کے لیے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مستعار منہ وہ شے یا شخص جس سے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ اب کس سے ادھار لیا گیا ہے؟ شیر سے، حالانکہ وہ شیر نہیں ہے لیکن بہادری کی بنیاد پر اسے شیر کہا جا رہا ہے، تو مستعار منہ کس سے لیا گیا ہے؟ شیر سے لیا گیا ہے۔ استعارہ میں مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک چیز سے وہ خصوصیت ادھار لی جاتی ہے دوسرے شخص کے یا شے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وجہ جامعہ وہ مشترک صفت جس کی بنا پر استعارہ کیا جائے وجہ جامعہ کہلاتی ہے۔ مثلاً میں اس گل کو پیغام دیتا ہوں ہزاروں، ہوا ہو گئی پر صبا کہتے کہتے، تو اس میں محبوب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ گل یعنی پھول کہا جا رہا ہے محبوب کو، ٹھیک ہے؟ اس شعر میں محبوب کے لیے لفظ گل مستعار لیا گیا ہے، اس لیے محبوب مستعار لہو ہے، لفظ گل مستعار منہ ہے اور وجہ جامعہ حسن ہے جو چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ خوبصورتی کی بنیاد پر جو ہے وہ محبوب کو پھول جیسا کہا جا رہا ہے، تو یہ وجہ جامعہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حسن کی وجہ سے۔ جیسے کہ اگر ہم نے علی کو شیر کہا تو وہ بہادری کی وجہ سے، تو اس کی وجہ جامعہ کیا تھی؟ اس کی بہادری، ٹھیک ہے؟ شعری مثالیں، اب شعری مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 شعر ہے: کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چر کے کون کانپ رہا ہے۔ اب اس شعر میں کہا جا رہا ہے کس شعر کی آمد ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہادری کی بنیاد پر شعر کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہاں گل کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے گل کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟